السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ ضمیر، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے کل معیار ادب کے ایک سبق پہلے درویش کی کہانی، جو کہ میر امن کی باغ و بہار سے لی گئی ہے، اس کے 2 اقتباس کا خلاصہ کیا تھا۔ اب میں اس کے بقیہ حصے پر اظہار خیال کر رہی ہوں۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا، یک بارگی یتیم ہو گیا کوئی سر پر بوڑھا نہ رہا۔ یعنی جو فقیر اپنی داستان سنا رہا ہے وہ بہت پیسے والا تھا، اس کے والد بہت بڑے سوداگر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا والدین کا اچانک، تو غم کے مارے اس 14 سال کے بچے کا برا حال ہو گیا، اور اس کے سر پر کوئی ایسا سایہ نہ رہا کہ جو اس کو راہ دکھا سکے۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ 40 دن جوں توں کر کے کٹے۔ جہنم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے، یعنی دن رات رویا کرتا۔ کسی طریقے سے 40 دن گزرے اور جہنم کے اندر اپنے عزیز رشتہ دار سب جمع ہوئے۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھائی اور سمجھایا۔ پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی یہ رسم ہے کہ باپ کی پگڑی باندھ کے بیٹے کو پگڑی باندھتے ہیں اور باپ کی گدی پر بٹھاتے ہیں۔ دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے۔ سب نے اس کو سمجھایا کہ دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھیجا ہے اس کو واپس بھی بلایا ہے، اور مرنا تو برحق ہے۔ بس کرو، اپنے گھر کو دیکھو۔ اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے، اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو۔ یعنی انہوں نے سب نے اس کو سمجھایا کہ اب تم اپنے باپ کی گدی پر بیٹھو اور اپنے کاروبار کے پر دھیان دو، اور سب تسلی دے کر رخصت ہوئے۔ گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کے حاضر ہوئے، نظریں دیں اور کوٹھڑی نقد و جنس کی اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نظر سے یہ جو سارا ساز و سامان ہے اور ساری جنس اور نقد جتنا بھی روپیہ ہے، پیسہ ہے، وہ سب اپنی نظر سے دیکھ لیجیے۔ ان کے نوکر چاکر نے یہ بات کہی۔ یک بارگی جو دولت بے انتہا پر نظر پڑی، آنکھیں کھل گئیں۔ 14 سال کا بچہ جب اتنی دولت اور اتنی عیش و عشرت کے سامان دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایک دم سے دیوان خانے کی تیاری کا حکم کیا۔ دیوان خانہ اس زمانے میں ڈرائنگ روم کو کہتے تھے، یعنی جہاں پر باہری لوگ آتے تھے۔ فراشوں نے فرش و فروش بچھا کر چھت، پردے، چلمنے تکلف کی لگا دیں۔ فراش کہتے ہیں صفائی کرنے والے۔ صفائی کرنے والوں نے فرش و فروش یعنی چادریں بچھائیں، دریاں بچھائیں اور خوب انتظام کیا، صاف صفائی کر کے چھت پر پردے اور چلمن کہتے ہیں کھڑکیوں کے اوپر جو پردے لگتے تھے اس زمانے میں، اس کو چلمن کہتے تھے۔ اور اچھے خدمتگار دیدار کو نوکر رکھے، اور اچھے خدمتگار یعنی جو بہت زیادہ خدمت کرنے والے تھے اور جن کو دیکھنا بھی اچھا لگتا تھا۔ دیدار کہتے ہیں دیکھنا۔ سرکار سے زرق برق کی پوشاکیں بنوائیں، یعنی زرق برق چمکدار پوشاکیں۔ زرق برق کہتے ہیں قیمتی پوشاکیں، چمکدار پوشاکیں بنوائیں۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا۔ مسند کہتے ہیں گاؤ تکیے پر۔ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی محفل سجتی ہے تو باقاعدہ چادریں، دیوان، تکیے سب لگائے جاتے ہیں، اور بیچ میں ایک گاؤ تکیہ لگایا جاتا ہے جس کے اوپر میر محفل یعنی محفل کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے۔ ویسے ہی آدمی غنڈے، مفت کھانے پینے والے، جھوٹے خوش آمدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ یعنی جو ایسے لوگ تھے، یعنی جب پیسے والے جو ہوتے ہیں ان کے آس پاس ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں،
جن کو مفت خوری کی عادت ہوتی ہے، گنڈے، مفت کھانے والے، خوش آمدی جو جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، آشنا مانے جاننے والے، اور مصائب مانے اس کے ساتھ رہنے والے، ان کے دوست احباب بنے، یعنی ایسے لوگ آ گئے جو کہ جھوٹی محبت، جھوٹی خوش آمد اور جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، اور ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس میں اس لڑکے کا بھلا ہے یا نہیں، بس وہ اس کے مال و دولت سمیٹنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی، ہر صحبت مانے ساتھ، ہر وقت کا ساتھ ہوا، ہر طرح کی باتیں اور زٹلیں، زٹل کہتے ہیں واہی توائی بکنا، مذاق اڑانا، اس کو زٹل کہا جاتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا، واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، ہر دم کے کہنے سننے سے مزاج بہک گیا، یعنی انسان کے ساتھ شیطان جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور جب ایسے لوگوں کی مجلس ہو جہاں آس پاس سارے جھوٹے، خوش آمدی، غنڈے، بدمعاش ہوں، تو انسان کا دماغ بہکنے میں دیر نہیں لگتی، ہر دم کے کہنے سننے سے مزاج بہک گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا، یعنی جتنے بھی ایپ تھے وہ اس کم عمر لڑکے کے اندر آ گئے۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی کا سودا ہوا۔ تماش بینی کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، تماشا دیکھنا، یعنی اپنا کام دھندا چھوڑ کر ہر وقت تماش بینی، یعنی ناچ گانے کی محفلیں شروع ہو گئیں، اور وہ دیکھنے میں ہی وقت گزرنے لگا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی تو جو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، گویا لوٹ مچاتی۔ جب سردار یعنی گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، جب وہی آنکھیں میچ لیتا ہے اور وہی غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو نوکر اور دوست اور احباب سب یہ سوچتے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دے لو، تو جس کے جو سمجھ میں آیا وہ چیزیں لے کر اڑ گیا، اور انہوں نے گھر میں لوٹ مچا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ جب مفت کا مال ملتا ہے تو دل بے رحم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوٹ پاٹ مچا دیتے ہیں ان کی بلا سے، کہ سامنے والے کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اس فضول خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ قارون ایک بادشاہ تھا جس کا خزانہ بہت مشہور تھا، اور بہت بڑا خزانہ تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، کہ کہتے ہیں کہ اس فضول خرچی کے آگے اگر قارون کا خزانہ بھی ہوتا تو بھی ساتھ نہ دیتا۔ کئی برس کے عرصے میں یکبارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی، یعنی کئی برس تک یہی تماش بینی چلتی رہی، یہ جوا، شراب، محفلیں ناچ کی یہ چلتی رہیں، تو آخر کو ایک دن کوئی کھوٹی بھی خالی پڑے ہو جاتے ہیں، کہ یہ حالت ہو گئی اس سوداگر بچے کی کہ فقط اس کے پاس ایک ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ ایسے کے اندر سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ کافور ہو گئے مطلب بالکل غائب ہو گئے، کہ جو دوست اور جو آشنا، جو جاننے والے تھے، جو ہر وقت جان دینے کا دم بھرتے تھے، اپنی جان نثار کرتے تھے، اس سوداگر بچے پہ وہ سب کے سب غائب ہو گئے، بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے، یعنی اگر کہیں ملاقات ہو بھی جاتی تو آنکھیں چرا لیتے، کیونکہ ان کے دل میں بے ایمانی بھری ہوئی تھی، اور اب اس سوداگر بچے کے پاس کچھ تھا نہیں، جو اس کے قریب آتے اس کا مال متاع سب لے کر اڑ گئے تھے۔ نوکر چاکر خدمتگار سب چھوڑ کر کنارے لگے، کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا جو کہے یہ کیا تمہارا حال ہوا، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ رہا۔ یعنی انسان جب غفلت میں آ جاتا ہے، جب وہ عیاشی میں پڑ جاتا ہے، تو سب لوگ اس کا مال متاع لوٹ کر چلتے بنتے ہیں، کوئی اس کا رفیق، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا ہمدرد، کوئی اس کا غمگسار نہیں ہوتا ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور سوائے غم اور افسوس کے کوئی دوست نہیں رہتا ہے۔ اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔